أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیرا یستمعون القرآن وہ قرآن مجید کو غور سے سنتے تھے فلما حضروه تو جب وہ اس کے پاس پہنچے قالوا انصتوا کہنے لگے خاموش ہو جاؤ فلما قضی پھر جب اسے پورا کر دیا گیا ولوا الی قومہم منذرین تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال سن 10 نبوی میں طائف کے لیے تشریف لے گئے 10 دن آپ نے طائف کے علاقے میں قیام فرمایا اور راستے میں جو جو قبائل بھی آئے ان سب پر آپ نے دین اسلام کی دعوت پیش کی لیکن کسی نے نہیں مانا حتیٰ کہ آپ وہاں سے نہایت افسردہ ہو کر جب واپس لوٹ رہے تھے تو نخلا کے مقام پر یہ مقام آج کل جہاں السیل الکبیر ہے جہاں میقات ہے اور لوگ وہاں سے احرام باندھتے ہیں اس کے قریب یہ جگہ بنتی تھی وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت وہاں پہنچی جب جنات کو آسمان کی خبریں چرانے سے روک دیا گیا اور ان پر آگ کے گولے برسائے جانے لگے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی کیا بات ہو گئی کہ ہمیں اب آسمان سے کوئی خبر موصول نہیں کرنے دی جاتی تو کہنے لگے زمین میں ضرور کچھ ایسی نئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہیں روک دیا گیا ہے تو انہوں نے مشرق و مغرب میں اپنے وفود بھیجے ایک وفد جو نصیبین کے علاقے سے آیا تھا نصیبین یمن کا ایک علاقہ ہے اور وہاں کے یہ بڑے سادات اور بڑے سردار قسم کے جنات تھے ان کی تعداد 7 یا 9 تھی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن انہوں نے سنا اور بڑی توجہ سے سنا اور انہوں نے قرآن مجید پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے اور جب واپس اپنی قوم کی طرف گئے تو داعی بن کر گئے اور ان کو اللہ کے دین کے احکام پہنچانے والے بن کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر تو پتہ نہ چلا کہ کچھ جنات آئے ہیں لیکن جب سورۃ الجن نازل ہوئی تو اللہ پاک نے اس میں یہ بتلایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا معلوم ہوا کہ یہ جنات پہلے مشرک تھے اور جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو انہوں نے شرک سے توبہ کر لی مقصود کفار مکہ کو شرم دلانا ہے کہ دیکھو تمہاری جنس کا آدمی انسانوں میں سے تمہارے پاس رسول آیا تمہاری نسل میں سے آیا عربوں میں سے آیا اور تمہارے قبیلے میں سے آیا قریش میں سے اور تمہارے شہر کا رہائشی
اور تمہارا رشتہ دار تم ہی میں رہنے والا، تم ہی میں پیدا ہونے والا، جوان ہونے والا، تم نے تو اس کی بات نہ مانی، لیکن باہر سے آ کر دوسرے ملک سے، دوسری جنس کے جنات نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا اور ان پر ایمان لائے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب وہ قرآن مجید کے قریب پہنچے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ اور قرآن مجید کو سنو۔ اللہ کی توفیق سے انہوں نے قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا دیکھو قریشیو، تمہارا طرز عمل کیا تھا اور جنات کا طرز عمل کیا تھا؟ تم نے تو یہ کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اس قرآن کو نہ سننا، شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ مگر جنات نے اللہ کی توفیق سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ، توجہ سے قرآن مجید کو سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد متعدد مقامات پر اور متعدد مواقع پر جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور آپ سے دین سیکھتے رہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 12,000 جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جنات نبوت میں انسانوں کے تابع ہیں، کوئی نبی جن بنا کر نہیں بھیجا گیا، اور عورتیں بھی اس معاملے میں مردوں کے تابع ہیں، اس لیے کہ کوئی رسول عورتوں میں سے نہیں بھیجا گیا۔ جنات اور خواتین یہ ان کو دین مرد ہی پہنچائیں گے، انسان ہی پہنچائیں گے۔ پھر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی مجلس پر سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی، تو جب بھی آپ یہ فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کہتے کہ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تیری ہی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ما بنعمت من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، وہ کہتے یا اللہ تیری کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے اور تیرے لیے ہی تعریف ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھی داعی بنا کر اور وفود بنا کر جنات میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزری ہیں، یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف ہدایت کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنات یہودی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ انجیل کا نام انہوں نے اس لیے نہیں لیا کہ انجیل دراصل تورات ہی کی ایک ذیلی کتاب تھی، اور تورات ہی کے احکام کو لوگوں میں نافذ کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اصل جو کتاب احکام شریعت پر مبنی تھی وہ تورات ہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے
موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد ایسی کتاب کبھی نہیں سنی، اور یہ ایسی کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اور عقائد کے معاملے میں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اعمال کے سلسلے میں بھی صحیح احکام بتاتی ہے، اور انسان کی اور جن کی نجات کے لیے جو اعمال ضروری ہیں ان کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید جس طرح انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اسی طرح جنات کے لیے بھی کتاب ہدایت ہے۔ جنات میں کوئی نبی تو نہیں، لیکن جنات کی حکومتیں اپنی ہوتی ہیں۔ اگرچہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کی اپنی کوئی حکومت نہیں تھی، بلکہ وہ انسانوں کے تابع تھے، لیکن عمومی حالات میں جنات اپنی اپنی حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں اور اپنا نظام چلاتے ہیں۔ جنات میں کفار و مشرکین بھی ہیں، اور ایمان والے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی ہیں۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو، وآمنوا بہ، اور اس کے ساتھ ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ کہنے لگے اے ہماری قوم کے لوگوں، اے جنات کی قوم، اس رسول کی بات مانو جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یعنی اس کی دعوت نہ تو اپنی ذات کی طرف ہے، نہ اپنے قبیلے کی طرف ہے، اور نہ ہی اپنے علاقے کی طرف ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور نجات کا راستہ بتاتا ہے، تو اس پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، یہاں جو من ہے یہ تبعیض کے لیے نہیں ہے، بلکہ عن کے معنی میں ہے کہ اللہ پاک تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيُجِرْكُمْ، اور یہ اصل میں تھا وَيُجِيرُكُمْ، لیکن اس سے پہلے فعل امر جب آیا 2 مرتبہ، اجیبو اور آمنو، یہ اس کا جواب ہے، اس لیے یجیرکو کی یا حذف کر دی گئی اور را پر جزم آ گئی اور یجرکم ہو گیا۔ فرمایا اللہ پاک تمہیں عذاب علیم سے پناہ عطا فرمائے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہیں مانے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کو زمین میں ہرانے والا نہیں ہے، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ بڑی واضح گمراہی میں ہیں۔ تو میں جو اللہ کی بات نہیں مانے گا وہ اللہ کو ناکام نہیں کر سکے گا، یعنی اللہ کے دین کو ناکام نہیں کر سکے گا۔ اللہ کا یہ دین کامیاب ہوگا اور زمین کے مشرق و مغرب میں پہنچے گا، حتیٰ کہ خیموں میں اور پہاڑوں میں اور صحراؤں میں یہ دین پہنچے گا، اور ہر انسان تک اس دین کی بات اللہ پاک پہنچائیں گے۔ اس لیے تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اس دین کو مان لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، ورنہ تم بڑی دور کی گمراہی میں چلے جاؤ گے اور پھر ہدایت کی طرف تمہارا آنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ترجمہ
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیرا یستمعون القرآن وہ قرآن مجید کو غور سے سنتے تھے فلما حضروه تو جب وہ اس کے پاس پہنچے قالوا انصتوا کہنے لگے خاموش ہو جاؤ فلما قضی پھر جب قرآن مجید کی تلاوت پوری ہو گئی وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے قالوا یا قومنا کہنے لگے اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے انزل من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی یہدی الی الحق وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ اور سیدھے راستے کی طرف یا قومنا اے ہماری قوم اجیبوا داعی اللہ اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو وآمنوا بہ اور اس کے ساتھ ایمان لے آؤ یغفر لکم من ذنوبکم وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات نہیں مانے گا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ تو وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے لَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی سرپرست نہیں ہے اولئک فی ضلال مبین یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.